بسم اللہ الرحمن الرحیم. گل ہدہد کی اج کرنی سی، یعنی ہم نے ہدہد کی بات کرنی تھی. بندے بڑے بڑے مولوی میرے سامنے میرے تو بڑیاں ٹوپیاں پا کے بیٹھے ہوئے نے. ایک وسیم شریف میرے ہم پیالہ ہم نوالا کا بیٹا، میرا بھی بیٹا. ایک مولوی شفاقت، وہ میرا پارٹنر بھی تھے، وہ بدو بدی بیٹا بننے کی کوشش کر رہا. میں من لیا، لیکن کی ہے کہ یہ لوگ جڑے نے یہ بہت ہی خوبصورت لوگ نے. کہ میں اللہ کا شکر گزار ہاں کہ میں جوانی چ بھی مینوں 3 یار دیتے سی جڑے میں تے انہوں نے جو مرضی کہہ لینا سا. واہ خدا، انہوں نے کدی زندگی چ مینوں نہیں غصہ کیا. اللہ تعالیٰ انہوں تینوں ماشاء اللہ سلامت نے، انہوں نے وڈے وڈے باغ لا. ہر واقعہ وہ ہے جدو میں پڑھیا تو پھر پڑھیا تو پھر پڑھیا تو پھر پڑھیا، پتہ نہیں کنی باری پڑھیا. اور قرآن دی ایک خوبی یہ ہے کہ قرآن جدو تسی 100ویں بار وہی چیز پڑھنی ہے نا تو تھانوں اس دن بہت ہی سمجھ آؤں، مزہ بھی بہت آ، رحمتاں بھی بہتیاں ہونا، سینہ بھی کھل جانا، رب نہ محبت ٹھاٹھا مارنی ہے. جدو تسی 100ویں باری ایک آیت پڑھی تے بور ہوندہ تے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اللہ اکبر، پتہ نہیں میں کنی باری لوکاں نوں سنا چکیا. تو وہ میں 3-4 چیزاں کھڑیاں سی. ہدہد لیٹ ہو گیا. سلیمان صاحب جڑے نے، سلیمان علیہ السلام سے ہدہد کتے نہیں آیا. اچھا آج جس ٹائم آئے گا سر ٹائم دی پابندی دی گل سنو، یا تو مینوں ڈھنگ دی گل دسے گا، نہیں تو میں ذبح کر دیاں گا. وہ تانوں کچھ نہ ہوئے کہ کہہ کون رہا؟ سلیمان علیہ السلام. تے لکھ کون رہا؟ رب. تے اہمیت دیکھو، ہدہد آ گیا، ایڈا وڈا نبی، چرند پرند دیا زبانہ جاننے والا. سورت نمل دا واقعہ میں سناتا. کیڑیوں کی سردار نے کہا کہ اے کیڑیوں جلدی جلدی چھپ جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں رونتے ہوئے مارتے ہوئے چلا جائے اور تو اس کو خبر تک نہ ہو. وہ پھر گلنا بات چ ہو. انہوں نے کہا جی میں ہدہد کہاں تھے؟ میں جی سبا شہر سے گزر رہا تھا تو میں وہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو نہیں پتا. نبی پھر غیب دا علم دے چکر کی پیا؟ غیب دا علم رب نو آ. تے میرے جڑے بزرگ سے انہوں نے کہا وہ جتنا چاہے تم پر کھول دے. کس نے کھولنا؟ رب نے. میں سبا شہر سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک شہزادی حکومت کرتی ہے اور وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں. اور بادشاہ سلامت یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ ہدہد. کنوں؟ نبی نو. کتنا بڑا میسج ہے. وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا. سلیمان علیہ السلام نے وہ گل من نہیں لیا. یہ سر پوری زندگی دا نچوڑ سی. انہوں نے کہا اچھا ٹھہر جا، میں تینوں ایک لیٹر دینا. وہ بسم اللہ شروع کی. سورت توبہ جدو جنگ دا میدان جو ہوئے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوئے تو بسم اللہ تو شروع کرتا ہے کوئی. ادو بسم اللہ نہیں سی پڑھی، ایتھے بسم اللہ پھر وچ پڑھی ایک باری ہور. ان کا خط لے کے جا، خط لے کے جاؤ اور ان کے ہاں ڈالو اور تھوڑا سا پرے ہو جانا کہ آرام نہ پڑھ لے. جب خط پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ایک بادشاہ کا خط آیا ہے، وہ بلقیس اس کا نام لیا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور مزے کی بات سنا دوں. قرآن میں بی بی مریم کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہے عورت کا.
اللہ تعالیٰ کتنی حیا کرتے ہیں. امرات العزیز، امرات الفرعون، امرات جو بھی بندہ، زوجہ مطہرہ، اللہ کے نبیوں کو زوجہ مطہرات کہا گیا. کسی کا نام نہیں لیا تھا سوائے بی بی مریم کے. یہ انفارمیشن آپ لوگوں عام بندے کو کہاں آنی؟ تو دوسری بات کون سی مانی جائے گی؟ جو اللہ کے نبی نے فرمایا. وہ بلقیس اس کو کہتے ہیں، بلقیس کا تخت، لیکن وہ اس کی کوئی مجھے تو نہیں. لیکن کیا ہے کہ میں بات کہتا رہتا ہوں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں عام بندہ ہوں، لیکن رب نے مجھے قرآن جو ہے نا وہ کافی سارا توفیق دی کہ میں پڑھ گئی. تو انہوں نے لیٹر ڈالا، انہوں نے آپس میں بات کی کہ کیا کرنا ہے. تو وہ اب اس کو میں سٹوری کو شارٹ کر دیتا ہوں. تو انہوں نے بادشاہ جی شہزادی تھی وہ کتنی عقل مند، اس نے سب سے مشورہ کیا. اس نے کہا اچھا ایک چیک کر لے. بہت سارے تحفے تحائف، شاہی تحفے دے کر بھیجا اور ان کو کہا کہ بھئی چیک کرو اب کیا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے تحفے نہیں چاہیے. سلیمان علیہ السلام نے تحفے لے جاؤ، میں نے جو کہا ہے کہ آپ میرے پاس آ جاؤ نہیں تو میں تمہیں تباہ کر دوں. انہوں نے جب تحفے واپس گئے انہوں نے کہا کہ نکل جاؤ، یہ نہ ہو کہ یہ بادشاہ جو ہوتے ہیں نا بالکل نیست و نابود کر دیں گے. وہ نکلے اور وہاں سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ہے جو شہزادی کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے. تو ایک جن نے کہا کہ آپ کی محفل برخاست ہونے تک، میں قرآن پڑھ رہے جی سارے، برخاست ہونے تک میں لا سکتا ہوں اور میں امین بھی ہوں. اور ایک انسان نے، ایک اللہ کے بندے نے کہا، یعنی جن اور انسان کی بات ہو رہی ہے، کہ میں پلک جھپکنے تک لے کے آ سکتا. آیا پلک جھپکنے تک. وہ کتاب کا علم جانتا تھا. وہ کتاب کون سی تھی؟ وہ اس وقت، کیونکہ اس وقت تو قرآن آیا ہی نہیں تھا. یہ تو قرآن کا قصہ اللہ نے لکھا ہے قرآن میں، اب قرآن میں آیا. یاد رہے کہ وہ کتاب کا علم جانتا تھا. کتاب قرآن کو بھی کہتے ہیں. تو پہنچ گیا. اب سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ یار اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر دو. قرآن پڑھ رہا ہوں، تھوڑی سی چینجنگ کر دو کہ دیکھتے ہیں کہ شہزادی جو ہے کتنی کا کلوا. تو اس میں چینجو کر دی، رد و بد کر دی. جب شہزادی پہنچی تو اس کو اسی تخت پہ بٹھا دیا گیا. تو اس سے پوچھا کہ تخت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شہزادی نے کہا یار میرے تخت جیسا ہی تخت. انہیں پہچان لی، رد و بدل کی تھی اس کے آنے سے پہلے. تو مائی ڈیئر، یہ قصے پر یوسف علیہ السلام کا قصہ میں سناؤں گا. کیونکہ ایسا قصہ آپ نے کبھی سنا نہیں ہو. وہ اب کیا ہے کہ یہ بھی سلسلہ چھوٹا چھوٹا شروع کریں گے. تو اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچائیں جو اللہ کے ساتھ کہیں شرک تو نہیں ہو رہا. اللہ اللہ ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہم نبیوں سمیت ہر چیز چاہیے. اللہ کے نبی نے مسجد نہیں بنائی، اپنے ہاتھ سے پہلی اینٹ لگائی. وہ کہہ سکتے، لیکن کیا ہے کہ وہ بشر بھی ہیں اور ان پر وحی اترتی ہے. قرآن میں پڑھ رہا ہوں اور وحی کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ مسئلے مسائل میں تو ایک ذرے برابر بھی نہیں ہوں. تو الحمدللہ قرآن حدیث کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے. کامیابی اسٹیمپٹڈ ہے، لکھی جا چکے. آپ سوچیں گے تو کامیابی لکھ دے گا. وہ سوچنے پر سب کچھ دیتا ہے. اور پھر جب آپ عمل کرنے لگ گے تو کیا ہوگا؟ اب میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. میں وہ بھی لا کر چکا ہوں.
جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، دو جنتیں، کچھ نہیں ہوا۔ یہ میں 3 سال پہلے سمجھا ہوں، 32 سال 30 سال 28 سال کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا کیا؟ لے بھائی، آپس میں 2 دوستوں نے، جیسے میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے وسیم شریف، ملوی وسیم، اج تو بعد یاد رب دی مننی ہے، ایتھے 2 جنتاں کے اجے تک غالباً خاف مقام رب، میری اپنی سوچ ہے۔ کیوں؟ انہیں کہا جی اس طرح رب دے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں شروع کیتا، اور میں کہا رب تے ارادے دے اوتے سب کچھ دے دیندا ہے، تے تسی اج ارادہ کیتا کہ رب دی مننی کسے دی مننی نہیں، تے او دے سامنے کیڑی 2 جنتاں دی کوئی بڑی وڈی گل ہے؟ جدوں وہ کہنا رب دے نبی نو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تسی یعنی کہ رب دے نبی نے کہا جدا ماں پیو نو ہس کے دیکھے وہ واسطے عمرے تے حج دا ثواب، انہوں نے کہا جی جنی میری مرضی، جنی میری مرضی، تو رب دے کول کوئی کمی؟ ایک نعمت نہ دنیا بنی ہے، ایک نعمت نہ ایک خزانہ کھلیا ہے، پورا نہیں کھلیا، قیامت تک ایک ہی رہنا ہے۔ تے پھر پڑھی لکھی گل کر رہا جی میں، پھر 99 خزانے 99 رحمتاں پھر ادن کھول کے تے پھر جنتیاں تے ونڈنیاں نے رب نے، ایک خزانہ کھلیا جی، تے پورا نہیں جے ہونا قیامت تک اسی خزانے چوں، تے تسی رب نو کی جان دے پھردے، دوستیاں بندیاں نہ پاؤندے پھردے ہو، اور دوستیاں جڑیاں وزیراں سفیراں نہ لاؤندے پھردے ہو، رب نہ لا کے دیکھ ایک واری، یہ نظارہ نہ آوے تو نثار جان نہ کبھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔